کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو کچھ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہمیں رزلٹ نہیں مل رہا ہوتا۔ ہم بڑی محنت کرتے ہیں، بہت ایفرٹ لگاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود رزلٹ صفر ملتا ہے۔ اور ایسی سچویشن میں جب انسان بہت محنت کرے اور اس کے باوجود اسے نتائج حاصل نہ ہو تو انسان بڑا پریشان سا ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کیا پرابلم ہے، خدا کے ساتھ بھی میں ٹھیک چلتا ہوں، اسی مرضی کے مطابق چلتا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے کامیابی نہیں مل رہی۔ تو ایسی ڈسکریجمنٹ انسان کے اوپر آتی ہے کہ انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ اگر بائبل مقدس میں پڑھیں تو خدا کے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ اگر میرے ساتھ آپ نکالیں زبور 73، تو وہاں پر زبور نویس بھی کوئی ایسی ہی بات لکھتا ہے۔ اگر ہم زبور 73 اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں تو لکھا ہے، بے شک خدا اسرائیل پر یعنی پاک دلوں پر مہربان ہے، لیکن میرے پاؤں تو پھسلنے کو تھے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا تو بڑا مہربان ہے، لیکن میرے ساتھ پرابلم یہ کہ میرے پاؤں تو پھسلنے کو تھے۔ اور کیوں؟ آگے لکھا ہے، میرے قدم قریباً لرزش کھا چکے تھے، کیونکہ جب میں شریروں کی اقبال مندی دیکھتا تو مغروروں پر حسد کرتا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ تو چیزیں صحیح نہیں ہو رہی، لیکن جب میں شریروں کو دیکھتا ہوں تو شریر بڑے اقبال مند ہو رہے ہیں، شریر بڑی ترقی کر رہے ہیں، تو اس چیز کو دیکھ کے وہ ڈسکریجمنٹ سی فیل کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاؤں تو پھسلنے کو تھے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اس لیے کہ ان کی موت میں جان کنی نہیں، بلکہ ان کی قوت بنی رہتی ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں وہ ترقی کر رہے ہیں، ان کی موت کے اندر بھی کوئی جان کنی نہیں۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بندہ بڑا برا ہو تو جان بڑی مشکل سے نکلتی ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں ان کی جان بھی آسانی سے نکل رہی ہے، کوئی جان کنی بھی نہیں، مشکل بھی نہیں۔ پھر لکھا ہے وہ اور آدمیوں کی طرح مصیبت میں نہیں پڑتے، نہ اور لوگوں کی طرح آفت آتی ہے۔ مطلب ایک اور پوائنٹ کہ وہ مصیبت میں نہیں پڑ رہے، حالانکہ ان کا کام بھی کوئی ٹھیک نہیں، لیکن پھر بھی وہ مصیبت میں بھی نہیں پڑ رہے۔ پرابلم کیا ہے؟ پھر اس کو اگر ہم آگے پڑھتے جائیں تو بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ لکھے اس لیے غرور ان کے گلے کا ہار ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کے کام بھی ٹھیک نہیں، کامیاب بھی بڑے ہو رہے ہیں، اور اس وجہ سے وہ اگر ان کی باتیں سنیں تو وہ بڑی مغرورانہ باتیں کرتے ہیں، بڑا غرور ان کی باتوں کے اندر نظر آتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ایک بندہ خدا کے ساتھ اچھے طریقے سے چل رہا ہے، خدا کے حکموں پہ عمل کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کی زندگی میں اس طریقے سے اس کو سرفرازی نظر نہیں آتی۔ لیکن حقیقت پتہ کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ اگر ہم خدا کے ساتھ وفاداری سے چلیں تو وہ اس دنیا میں ہمیں لگژری لائف دے گا، یا اس دنیا میں ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایسا ضروری نہیں ہے۔ اگر ہم دانیل کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر سدرک، مسک اور عبدالنجو کا ہمیں واقعہ ملتا ہے۔ انہوں نے جب بادشاہ انہیں آگ کی بھٹی میں پھینک رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ ہمارا خدا ہمیں آگ کی بھٹی میں سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے، اگر نہیں تو، یہ جو جملہ ہے نا اگر نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا کی یہی مرضی ہوئی، ویسے تو وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہمیں آگ کی بھٹی میں سے بچا لے، لیکن اگر اس کی مرضی ہے کہ ہم آگ میں جل کے مر بھی جائیں تو وہ بھی انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ ہم تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے۔ مطلب ان کی سوچ دیکھے کتنی میچور سوچ ہے۔ وہ کہتے ہیں خدا بچا سکتے ہیں، لیکن خدا کی یہ مرضی بھی ہو سکتی ہے کہ ہم آگ میں جل کے مر جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم خدا کے ساتھ جو ہے وہ وفاداری نہ کریں، بلکہ ہمیں تو خدا کے ساتھ ہر حال میں وفادار رہنا ہے۔ تو یہ زبور نویس بھی کہتا ہے کہ میں تو پہلے بڑا پریشان ہوا۔ اگر ہم آگے پڑھتے جائیں، میں سارا نہیں پڑھتا، میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اپنے وقت میں جو ہے آپ اس کو ضرور پڑھیں۔ تو 15 آیت میں چلتا ہوں، وہاں پہ لکھا ہے، اگر میں کہتا کہ یوں کہوں گا تو تیرے فرزندوں کی نسل سے بے وفائی کرتا۔ کہتا ہے جب میں سوچنے لگا کہ اس کو کیسے سمجھوں، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو سمجھوں کیسے، شریر اقبال مند ہو رہے ہیں، میں نیچے نیچے جا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں اس کو کیسے سمجھوں، کیونکہ یہ میری نظر میں دشوار ہے، جب تک کہ میں نے خدا کے مقدس میں جا کر ان کے انجام کو نہ سوچا۔ یعنی ابھی اس نے موجودہ صورتحال تو دیکھ رہا ہے کہ شریر بڑے اقبال مند ہو رہے ہیں، بڑے ترقی کر رہے ہیں، باوجود کہ ان کا کوئی کام صحیح نہیں ہے، لیکن سمجھ اس کو اس وقت آئی جب وہ خدا کے گھر میں گیا اور اس نے ان کے انجام پہ غور کیا۔ جب اس نے ان کے انجام پہ غور کیا
تو اس کو یہ سمجھ آئی کہ اصل میں جو ان کی بظاہر اقبال مندی ہے، اصل میں وہ اقبال مندی نہیں ہے۔ آگے لکھا یقیناً تو ان کو پھسلنی جگہوں پہ رکھتا ہے اور ہلاکت کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ یعنی بظاہر وہ اقبال مند ہے لیکن اصل میں وہ پھسلنی جگہ پہ ہیں، وہ بڑی بری سچویشن میں ہیں، لوگوں کے سامنے اچھے لیکن حقیقت میں وہ بری سچویشن میں ہیں۔ اس لیے میرے عزیز، کبھی ہماری زندگی میں ایسا وقت آئے کہ جب ہمیں لگے کہ باوجود اس کے کہ ہم اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں ہمیں کامیابی نہیں مل رہی، جبکہ ہمارے مقابلے میں شریر بڑے اقبال مند ہو رہے ہیں، تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، مشکل تو ہے، ایسی سچویشن میں بندہ ڈسکریج تو ہوتا ہے، لیکن ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ایک اور حوالہ اگر میں بائبل مقدس میں سے پڑھوں، اگر ہم حبقوق کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 17 آیت پڑھیں تو یہاں پر بھی ایک بات لکھی ہے۔ ایسی سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لکھا ہے اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بھیڑ خانے سے بھیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں مویشی نہ رہیں، یعنی یہاں پر وہ کنٹینیو نقصان کا ذکر کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اگرچہ ایسا ہو جائے تو بھی، آگے کہتا ہے 18 آیت میں کہتا ہے تو بھی میں خداون سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا۔ خداون خدا میری توانائی ہے۔ وہ کہتا ہے میری توانائی ان چیزوں سے نہیں آتی، میری توانائی بیسیکلی خدا کی طرف سے آتی ہے۔ کہتا ہے خداون خدا میری توانائی ہے، وہ میرے پاؤں ہرنی کے سے بنا دیتا ہے اور وہ مجھے اونچی جگہ پر چلاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ دنیاوی طور پر ہماری ساری محنت ضائع بھی ہو جائے تو بھی ہماری ریئل انرجی جو ہے وہ خدا کی طرف سے آتی ہے، ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آج کا یہ کلام اصل میں انکریجمنٹ کا کلام ہے کہ اگرچہ ساری محنت ضائع بھی ہو جائے تو ہمیں خداون میں خوش رہنا ہے، کیونکہ ایک وقت ہوگا جب وہ یقیناً ہمیں سرفراز کرے گا، کیونکہ بائبل مقدس کے مطابق ہر ایک کام کا وقت ہے۔ لہٰذا میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ ڈسکریجمنٹ فیل کرتے ہیں، بہت زیادہ محنت کے باوجود آپ کو ناکامی کا سامنا ہے، تو آپ اپنی قوت ان چیزوں سے نہ لیں، آپ دعا کریں، اور جب آپ دعا کریں گے تو آپ کی ریئل انرجی، آپ کی ریئل قوت جو ہے وہ خدا کی طرف سے آئے گی۔ میری دعا ہے کہ خداون ہم سب کو انکریجمنٹ دے تاکہ ہم خدا سے قوت لے کے ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ خوشی سے بھرے رہیں۔ خداون یسوع آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔